بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسد، جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکاۃ المصابیح جلد اول، سبق نمبر 10، کتاب الایمان کی حدیث نمبر 8۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد، جس نے بھی میرے بارے میں سن لیا اس امت میں سے، یا اگر لفظی ترجمہ دیکھ لیں لا يسمع بی احد، کہ نہیں سنتا کوئی بھی میرے بارے میں، من هذه الامت، اس امت میں سے، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو اور یا نصرانی ہو، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی، اس حال میں کہ وہ ایمان نہ لایا ہو، بالذی، اس شریعت پر، ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر یہ کہ وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالات گزر چکے۔ آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو یہاں پر ید کے متعلق دو قول ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا قول اس میں یہ کہ یہ متشابہات کی قسم ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو، جیسے ید، وجہ اور ساق وغیرہ کے اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں قرآن و حدیث میں، ان کا معنی بھی معلوم ہے کہ ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اس طرح وجہ چہرے کو، تو معنی معلوم ہے لیکن مراد اس کا معلوم نہیں۔ تو اس کے متعلق سلف صالحین کا مسلک یہ کہ ایمان لانے کے لیے یہی ظاہری الفاظ ہیں، اس کا معنی کما یلیق بشانہ سے کرتے ہیں کہ جو اس کے شان کے لائق ہے، کیونکہ اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ید وغیرہ کی تعویل قدرت وغیرہ سے کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں تبدیلی کرنے کے مترادف ہیں، اس لیے جو الفاظ آئے ہیں انہی پر کما یلیق بشانہ کہہ کر اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ لیکن متاخرین نے فتن اور بدعت کے ظہور کے پیش نظر اس کی مناسب تعویلیں کی ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان فرماتے کہ متقدمین و سلف صالحین کا دور سلامتی کا تھا، اس میں اہل بدعت و ہوا پرست کم تھے، اس وجہ سے تو جہاد کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جب اتباع ہوا شروع ہوا تو جہاد کی بھی ضرورت پڑی۔ حاصل یہی ہوا کہ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول وہی کہ اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں ہے، کما یلیق بشانہ، جس طرح کے اس کے شان کے لائق ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ کہ بیدہ، اس سے قبض قدرت مراد ہے۔ اور اہل کتاب، آگے پھر جو اہل کتاب کا ذکر کیا گیا، یہودی ولا نصرانی، تو اہل کتاب کا ذکر ان کے غرور کو دفع کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس دھوکے میں رہ کر اعراض کرتے کہ ہم دین موسوی یا عیسوی پر ہیں۔ تو اس حدیث میں یہودی نصرانی کی تخصیص مزید قباحت کے لیے ہے کہ علم کے باوجود عمل نہ کرنا انتہائی برا فعل ہے، یا اس طرف اشارہ ہے کہ جب اہل کتاب ایمان لانے کے مکلف ہیں تو غیر اہل کتاب بطریق اولیٰ مکلف ہوں گے۔ تو اس حدیث میں تین قسم کے لوگوں کا حال معلوم ہوا۔ نمبر 1، کافر جس کو نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی وہ ایمان نہ لایا، تو یہ امت دعوت ہے اور ہالک ہے، یعنی ہلاک ہونے والا۔ دوسری قسم اس کے مقابلے میں ایمان لانے والا ناجی ہے، یعنی نجات پانے والا، اور یہ امت اجابت ہے۔ اور تیسری قسم وہ شخص جس کو دعوت نہیں پہنچی اور ایمان بھی نہیں لایا، تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔
یعنی دنیا کے جس شخص کو نبی علیہ السلام کی بعثت و نبی علیہ السلام کی رسالت کا علم ہو گیا تو اس کی نجات اس وقت تک نہ ہو سکے گی جب تک نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے۔ تو یہ فائدہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے۔ یہود و نصارہ کی تخصیص یہ بتلانے کے لیے کی گئی ہے کہ پہلے انبیاء اور آسمانی دینوں پر ایمان لانے والوں کی نجات بھی تبھی ہوگی جبکہ وہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لے آئیں۔ جب نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ من هذه الامہ، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہود و نصارہ کو امت قرار دیا، حالانکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو نبی علیہ السلام کی امت میں کیسے شامل ہو گئے؟ یعنی امت میں تو وہ لوگ شامل ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو ان کو یہاں پر امت کس طرح کہہ دیا؟ تو اس کا جواب یہ دے کہ امت دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم امت دعوت اور دوسری قسم امت اجابت۔ امت دعوت یہ ہے کہ دعوت تو ملی لیکن ابھی تک ایمان نہیں لائے، اور امت اجابت دعوت ملی اور ایمان بھی لے آئے۔ تو اس حدیث میں امت کا مصداق امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں، اور امت دعوت میں کافر مسلمان سب شامل ہیں۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس سے جو مشہور مسئلہ ہے مختار کل کا ہونا کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہے، تو اس مسئلے کی تردید ہو گئی کہ جس کی جان کسی اور کے قبضے قدرت میں ہے اس سے خدائی اختیارات کیسے مل گئے؟ نبی علیہ السلام کی جان تو خود اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، تو نبی علیہ السلام کس طرح مختار کل ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں تو اس مسئلے کی تردید بھی ان الفاظ سے ہو جاتی ہے۔ تو حاصل حدیث کا یہ ہوا کہ دو مسائل حدیث سے معلوم ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ تمام مخلوق پر نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی قبیلے کسی زمانے سے کیوں نہ ہو، یعنی جس قبیلے جس زمانے سے بھی ہو اس پر نبی علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس کو نبی علیہ السلام کی نبوت کی اطلاع نہیں ملی وہ معذور ہے، اس کی نجات کے لیے عقیدت توحید ہی کافی ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں، نبی علیہ السلام سے پہلے وفات پا گئے، اور بعض روایات میں کہ ان کو آخرت میں زندہ کر کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا کہا جائے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، اس وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اگلی حدیث نمبر 9، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لهم اجران، تین شخص ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا، 2 اجر ان کو ملیں گے۔ اور رجل، پہلا شخص من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، آمن بنبی، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، والعبد المملوک، اور ایسا غلام، والعبد المملوک، اور غلام مملوک، اذا ادى حق اللہ، جب وہ اللہ کا حق ادا کرے، حق موالیہ، اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے، ورجل، اور تیسرا وہ شخص، کانت عنده امة، کہ جس کے پاس ایک باندھی ہو، یطأها، جس سے وہ صحبت کرے، فأدبها فأحسن تأدیبها، جس کو وہ اچھے طریقے سے آداب سکھلائے، وعلمها فأحسن تعلیمها، اور اسے اچھے طریقے سے تعلیم سکھائے، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کرے، فتزوجها، اور اسے شادی کرے، فله اجران، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، متفق علیہ۔ حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری، نام ان کا عبداللہ، قیس کے بیٹے ہیں اور عشری ہیں،
مکہ میں مسلمان ہوئے اور سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. پھر اہل سفینہ کے ساتھ آئے اور اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے. 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا. ابتدائی خلافت عثمان تک بصرہ ہی کے حاکم رہے. پھر وہاں سے معزول ہو گئے اور کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہاں قیام پذیر ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کوفہ کے والی رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑے کے خاتمے کے لیے حضرت علی کی طرف سے حکم بنائے گئے اور اس کے بعد یعنی جس وقت ان کی وفات ہوئی تب تک مکہ میں ہی رہے اور ان کی وفات 52 ہجری میں 52 ہجری میں مکہ میں ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ تین اشخاص ایسے ہیں جس کے لیے دگنا اجر ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر 3 کی تخصیص کیوں کی گئی؟ حالانکہ ازواج مطہرات کے لیے بھی تو نؤتیہا اجر مرتین ہے. اس طرح علامہ ابن حجر نے 20 اقسام اور بیان کی ہے جن کا اجر دگنا ہے. تو پہلا جواب اس کا یہ دیتے کہ یہاں پر تحدید مقصود نہیں بلکہ مخاطبین کے حال کے مناسب 3 اقسام کا ذکر فرمایا. اور دوسرا جواب یہ دیتے کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے بخلاف ازواج مطہرات کے، اس لیے ان 3 کا ذکر فرما لیا گیا. اور تیسرا جواب یہ کہ مذکورہ 3 اقسام زیادہ مشقت کا باعث تھی، اس لیے ان 3 کو خاص کیا. رجل من اہل کتاب، ایک وہ آدمی جو کہ اہل کتاب میں سے ہو. تو رجل من اہل کتاب کا مصداق کون ہے؟ صرف نصارہ ہے یا یہود و نصارہ دونوں؟ اس میں اختلاف ہوا ہے. اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، دونوں کے لیے یہ وعدہ ہے. بعض کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف نصارہ ہے. اگر یہود مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ نہیں. اور جو حضرات کہہ دیں کہ یہاں پر صرف نصارہ مراد ہے، ان کی دلیل 2 قسم کی ہے، ایک نقلی اور ایک نقلی دلیل اور دوسری عقلی دلیل. نقلی دلیل تو یہ کہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں آمن بعیسیٰ ثم آمن بی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے ہی ہے. جبکہ عقلی دلیل ان حضرات کی ہے کہ یہ یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، جو کہ نبی ثابت الرسالہ ہے. ایک نبی ثابت الرسالہ کی تکذیب سے دوسرے انبیاء پر بھی ایمان غیر معتبر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہود کا ایمان بموسیٰ کالعدم ہوا، اس لیے وہ رجل من اہل کتاب کے مصداق ہی نہیں بنتے. لیکن صحیح رائے پہلی والی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس مضمون کی آیت قرآن کریم سے بھی ملتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون واذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین. تو مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس آیت کا شائع نزول عبداللہ ابن سلام اور دوسرے علماء یہود کا ایمان لانا ہے. جب اس وعدے کے نزول کا سبب ہی یہود ہوئے تو ان کو اس کے مصداق سے خارج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری دلیل ان کی مستد احمد کی ایک روایت کے الفاظ یہ کہ رجل اسلم من اہل الکتابین. تو کتابین تثنیہ لانے سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں. پھر آیت قرآنی اور اس حدیث کے عموم کا تقاضا بھی یہی ہے. جہاں تک صحیح بخاری والی روایت کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ دیتے کہ آمن بعیسیٰ تمثیل کے لیے کہا گیا ہے، یعنی مثال کے لیے کہا گیا ہے، حصر بیان کرنا یہاں پر مقصود نہیں. اور جہاں تک ان کی عقلی دلیل کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے. اس طرح ایمان بموسیٰ کے معتبر ہونے سے جو مانع تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آمن بنبی آمن بمحمد، اس حدیث کا مصداق نصرانی تو ہو سکتے کہ ان کو اجر ملے لیکن یہود نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے سے اہل کتاب نہ رہے. وہی بات جو کہ اوپر گزر چکی سوال میں دوبارہ بھی آ گئی. تو پہلا جواب اس کا یہ دیتے کہ اس سے وہ یہودی مراد ہے جن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی خبر نہیں پہنچی، جیسے یہود مدینہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ان تک نہ پہنچی لہٰذا ان کا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان باقی رہا. اب نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے دوہرے اجر کا استحقاق ہوگا. اور دوسرا جواب یہ دیتے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت عام نہ تھی، لہٰذا جو یہود صحیح دین موسوی پر قائم تھے ان کا ایمان بھی باقی رہا۔ العبد المملوک تو اس قید سے آزاد کو خارج کر دیا۔ العبد المملوک، عبد کو مملوک کے ساتھ اس نے مقید کیا کہ یہاں پر وہی بندہ مراد ہے جو غلام بھی ہو، مطلق عبد مراد نہیں، اس لیے کہ تمام لوگ عباد اللہ ہیں۔ پھر آگے حق اللہ کا ذکر کیا تو حق اللہ سے مراد نماز، روزہ اور ان جیسے دوسرے حقوق اللہ مراد ہے۔ وہ حق موالی سے مراد یعنی اپنے سرداروں، مالکوں اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی اپنی طاقت اور قوت کے بقدر جائز خدمت کرے۔ اب یہاں پر الموالی جمع لانے کی وجہ یہ کہ العبد میں الف لام جنس کے لیے ہے، چونکہ ہر عبد کے لیے ایک مولا، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے المولینی المولا کی جمع لے کر ہے کہ اگر وہ غلام آقاؤں کی ایک جماعت مشترک ہوتا تو لازماً وہ ان سب کے حقوق ادا کرتا۔ چنانچہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو غلام منفرد ہو یعنی ایک ہی مالک کا غلام ہو وہ بدرجہ اولا اپنے مالک کی خدمت کرے گا، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ جب کسی غلام کے کئی موالی ہوں تو رائج دستور کے مطابق باری باری ان میں سے ہر ایک مولا کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرے گا۔ تیسری قسم وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَدْعَاهَا، یعنی جب آدمی اپنی باندی کو ادب سکھائے اور اس کی تأدیب عمدہ طریقے سے کرے، پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ فَأَدَّبَهَا یعنی اس کو قابل تعریف عادتیں جو آداب خدمت سے متعلق ہو سکھائے، اس لیے کہ ادب نام ہے انسان کے مختلف احوال، اٹھنے بیٹھنے کے اچھے انداز اور حسن اخلاق ہو۔ احسنت ادیبہ یعنی اس کی تأدیب و تربیت نرمی کے ساتھ ہو، غصہ اور سختی کے ساتھ نہ ہو، اس کو شریعت کے ضروری احکامات سکھائے اور سکھانے میں اچھا طریقہ اختیار کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ تینوں قسموں میں دوہرے اجر کی کیا وجہ ہے؟ جب کام دو تو اجر بھی تو ملنی چاہیے، حالانکہ یہ 3 اشخاص کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے ہر اجر پر ان کو دگنا اجر ملے گا، ہر کام پر دگنا اجر ملے گا۔ تو پہلا جواب یہ کہ مذکورہ کام اختیار کرنے کے بعد ہر عمل پر دوہرا اجر ملے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے ہر عمل پر دوہرا اجر نہیں۔ جبکہ دوسرا جواب یہ کہ ان تینوں کا تذکرہ ایک اشکال کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا۔ اشکال یہ ہوتا تھا کہ جب شریعت موسوی اور عیسوی منسوخ ہو گئی کہ جو اس پر ایمان رکھتا تھا وہ بھی مفید نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ پہلی شریعت پر ایمان لانا اجر سے خالی نہیں، اسی طرح باقی 2 قسموں کو بھی قیاس کر لیں۔ علمہ اس سے مراد احکام شرعیہ اور مسائل دینیہ کی تعلیم ہے۔ رہی یہ بات کہ باندی کے بارے میں 4 امور میں سے کن پر دوہرا اجر ملے گا، پہلی ہمارے پاس قسم ہے یعنی بعض کے نزدیک تو تعلیم اور تأدیب پر 1 اجر اور دوسرا اجر اعتاق یعنی آزاد کرنے پر، جبکہ دوسرا قول اس میں بعض کے نزدیک اعتاق پر 1 اور تزوج یعنی شادی کرنے پر دوسرا اجر، جبکہ تیسرا قول اس میں بعض کے نزدیک تعلیم و تأدیب پر 1 اجر اور اعتاق اور تزوج پر دوسرا اجر ملے گا۔ تو حدیث کا حاصل یہی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ پہلا تو وہ جو پہلے کسی سابق نبی اور آسمانی کتاب پر ایمان لایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے اور اپنے مجازی آقا کے حقوق بھی، اور تیسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہو، اس کو وہ خوب تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے۔ تو ان لوگوں کو دوہرا اجر ملنے کی وجہ یہ کہ ان کاموں میں مجاہدہ بہت سخت ہے۔ پہلا شخص اولاً ایک نبی پر ایمان لایا اور اس پر مکمل اعتقاد کیا، اس کے بعد اپنا مرکز اعتقاد بدل کر نبی علیہ السلام کو مرکز اعتقاد بنا لیا، حالانکہ مرکز اعتقاد تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ دوسرے شخص کے سامنے بھی 2 قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور اپنے آقا کے حقوق، کبھی دونوں کے حقوق اور ان کے مطالبوں میں تعارض بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ایک بات کا تقاضا کرے جبکہ اس کے مجازی آقا کے حقوق دوسرے بات کا تقاضا کرے، دونوں میں تعارض بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر دونوں کے حقوق کو نبھانا بہت مجاہدہ طلب کام ہے۔ اور تیسرے شخص نے پہلا مجاہدہ تو یہ کیا کہ باندی کی تعلیم و تأدیب کا اہتمام کیا، جبکہ عموماً ان سے خدمت تو لی جاتی ہے لیکن تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ پھر جب اچھی طرح تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو گئی
اور خوب سلی کا شعار بن گئی تو اب اس کی خدمت حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا، لیکن اب اس کو آزاد کر دیا تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ پھر آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا سب سے بڑا مجاہدہ، کیونکہ پہلے تو وہ صرف اس کی مملوک اور ماتحت تھی، اب اس کی شریک حیات بن گئی۔ یہ تھا آج کا درس، اگلے درس کا مطالعہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔